قمر چیمہ صاحب، یا اس کو کسی اور طریقے سے، یعنی ظاہر ہے امن اور مذاکرات تو پہلا آپشن ہے ہی اور اس کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بوٹس آن دا گراؤنڈ کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس جو انفارمیشن ہے وہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر کن کن جگہوں پہ ہے، وہ کابل میں کدھر ہے، وہ پکتیکا میں کدھر ہے، باقی جگہوں شہروں میں وہ کدھر کدھر چھپے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ریسنٹلی افغان طالبان نے ٹائم بائی کی ہے، اس میں تو سیدھا سیدھا پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوکیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کی. تو وہ ہمیں پتہ ہے اگر وہ اسٹرائک کرنی ہی جو ہے ضروری ہے، اور ہمارے لیے تو چیز یہ دیکھنی ضروری ہے کہ ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے. دیکھیں، آج افغان طالبان نے جو یہ 91 جو حملہ ہوا، اس میں پہلی تو ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کی پروفیشنلزم کی داد دینی چاہیے کہ کس طرح وہاں پہ خودکش حملہ آور بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیو کیا گیا. اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کلیئرنس کرنا بڑا مشکل کام تھا. وہ تو ایک اور اے پی ایس کرنے آئے تھے، وہ تو پاکستان کے بچوں کے حوالے سے وہ تو ایک اور اس طرح کی سازش لے کے آئے تھے. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں چاہیے. ہم ہٹ کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی لوکیشنز کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں ہمارا ایک ڈائلاگ ختم ہوا ہے، ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ترکی سے ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں پاکستان. تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس سامنے بڑا ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، بہت سارے آپشنز ان کے سامنے ہوتے ہیں. پولیٹیکلی کیا چیزیں چل رہی ہے، ڈپلومیٹکلی کیا چل رہی ہیں، ہماری جو افواج ہیں وہ انٹیلیجنس کیا شیئر کر رہے ہیں، ہمارے جو ایئر فورس ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری جب چیزیں سامنے آتے ہیں تو ڈیسیژن میکرز نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے. آج تو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے پاکستان میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ کافر ہیں. ان کے بقول وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے وکیل، پاکستان کے ججز، پاکستان کا نظام، پاکستان کے اسٹوڈنٹس، یہ سب لوگ اسلام سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اسلامک انٹرپریٹیشن کا کسی چیز کا ان کو پتا، نہ ان کی کوئی اسلامک تھیولوجی میں کوئی کنٹریبیوشن ہے. کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دنیا میں کہاں پہ کوئی ایسا لٹریچر آج تک طالبان نے لکھا ہے جو دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یا جس کو کوٹ کیا جاتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ گمراہ لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ان کو رقبہ مل جائے گا پاکستان کے اندر اور وہاں پہ یہ اپنا نظام نافذ کرتے رہیں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پاکستان ہے، مضبوط فوج ہے، فوج کے پیچھے پوری کی پوری عوام کھڑی ہوئی ہے. طاقت رکھتے ہیں ہم، لیکن ہم نے طاقت بھی بڑے کوششلی استعمال کی ہے ماضی میں. لیکن 4 سالوں میں 4000 لوگ شہید کروائے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے، اس لیے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ سارے جو آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز نہ کرنا پڑے کہ ہمیں یہ لڑائی کا دیکھنا پڑے. تو بہت کیئرفلی ہمارے جو حکومت ہے یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ فیصلے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی یہ موقع آ گیا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آ کے ہٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے آج کہ ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے ہارڈ ٹارگٹ اینڈ سافٹ ٹارگٹ کے بیچ میں. ہم کوئی جو ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں یا خواتین شہید ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو سویلین ٹارگٹس کو پک کیا ہے اور ڈسکریمنیشن ختم کر دی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کس طرح کا سوچ ہے. اب میرا خیال ہے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بھی ایٹ ہوم کرنے کی ضرورت ہے اب، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے، انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹ، سارے اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی پلاننگ چل رہی ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی سچویشن جو ہے وہ، کیونکہ ہمارا دشمن اس طرح کا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ہارڈ ٹارگٹ اینڈ سافٹ ٹارگٹ میں کوئی فرق نہیں رکھتا. دشمن اس طرح کا ہے کہ جس کو نہ تو اسلام کی سمجھ ہے، نہ اس کو اپنا موقف کا پتہ ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، نہ ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہے. وہ بس ایک بند جگہ پہ رہتے ہیں، ان کو جو ان کے دماغ میں چیز ڈال دی گئی وہ اس حساب سے باہر نکلتے ہیں. آپ امیجن کریں نا
کہ وہ تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کو وہاں پہ یہ جو ٹی ٹی پی اور اس طرح کے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جی پاکستان تو ایک مسلمان ریاست ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو کیا پتا پاکستان کیا ہے اور کتنی بڑی ہماری کنٹریبیوشن ہے، اور کس طرح ہم 1947 اور اس سے پہلے ہم ایک اسلامی ریاست بنے، اور کیا کیا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور ریاست کس طرح بنتی ہے، اور کس طرح ایک پولیٹیکل انداز سے چیزیں کرنی. تو یہ بالکل عجیب لوگ ہیں. ان کے ساتھ میرا خیال ہے جو فیصلہ ساز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ڈائریکشن لینی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج جو ہمارے بچے جو ہیں محفوظ ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کیڈٹ کالج یہ وانا کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ وہ بہت بڑا نقصان، یعنی کہ اے پی ایس سے بھی بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار تھے وہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ اے پی ایس سے بھی بڑا پاکستان کا نقصان ہو، اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ایک پیغام دیں کہ ہم یہ سافٹ ٹارگٹ ہی آئندہ پک کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی کامیابی ہے، یقینی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.